اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جو ابھی یہ اس کا سلسلہ چلے گا، ایک دو تقریر جو ہے کریں گے، اس کے بعد جو ہے ہم اپنا جو یہ پروگرام ہے، جو یہ استقبال رمضان ہے، اس حوالے سے ہم جمع ہوئے ہیں یہاں پہ. تو آپ یہ ایک ایسا مہینہ ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے. اب جیسا ہوتا ہے ہمارے سال میں 4 موسم آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ والا جو مہینہ ہے ماہ رمضان کا مہینہ، یہ موسم بہار ہے اللہ کی طرف سے، جہاں پہ ہم اب اللہ کی رحمتوں سے ہمیں اللہ اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، اپنی برکتوں سے نوازتا ہے. اس مہینے میں لوگوں کی جو رزق ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اللہ تبارک کی طرف سے رحمتوں کا سیل لوٹ میلہ ہے. دیکھیں جیسے سیل میلہ لگتا ہے کہ عید آ گئی ہے، سیل لگ گیا، سیل لگ گئی، جو پہلے جو چیز ملتی 1000 روپے کی وہ آپ کو اب پھر ملتی ہے 2000 کی. یہ پاکستان کے یہ حالات ہے. لیکن اللہ کی طرف سے جو انعام ہے کہ آپ نیکی کرتے ہیں، اس کا 70 گنا آپ کو اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں گناہ گاروں کو ہر شب دوزخ سے نکال کر اللہ تعالیٰ جنت عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. تمہارا اچھی لگت پہ سبحان اللہ لازمی کریں گے، ٹھیک ہے. تو اس برکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی رحمتیں، یہ مہینہ جو ہے اتنی رحمتیں اور اتنی برکتیں لے کر جلوہ گر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس ماہ رمضان میں کیا ہے، رمضان کے روزوں کی کتنی برکتیں، کتنی فضیلتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو لوگ جو ہے یہ خواہش کریں گے کہ کاش پورا سال ہی روزے ہوں. ماشاءاللہ. تو اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا جاؤں کہ یہ روزہ ہے، یہ 2 ہجری کو فرض ہوا. کب روزہ فرض ہوا؟ 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا. لیکن اس سے پہلے بھی جو پہلے قومیں تھیں وہ بھی روزہ رکھتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم بیضا کے روزے رکھتے تھے فرض ہونے سے پہلے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے. کتنے رمضان آئے؟ 9. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 دفعہ رمضان المبارک آیا. اور اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 7 جو رمضان تھے وہ 29 کے تھے. 29 کا مہینہ، 7 رمضان تھے 29 کے مہینے کے، اور 2 رمضان 30 کے مہینے کے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو نہیں رکھ سکتے کسی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. انڈیا کا ایک ڈاکٹر تھا، اس نے یہ ریسرچ کی کہ بھی یہ روزے کی کیا فضیلت ہے، یہ روزہ لوگ کیوں رکھتے ہیں. تو اس نے اب یہ سرچ کیا کہ جو بندہ صبح سے لے کے شام تک ایک ماہ خالی پیٹ رہ لے، اس کو کینسر کا مرض نہیں ہوتا. تو نبی کریم ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال 1450 سال پہلے سے یہ عطا فرما دیا. میں نے ایک تقریر سنی تھی، اس تقریر میں علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی، وہ جو مدینے کے جو صحابہ کرام تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے جب اسلام قبول کیا لوگوں نے تو مسلمان ہو گئے. تو جو مدینے کا یہودی ایک حکیم تھا، ڈاکٹر سے آپ کہتے ہیں، حکیم آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میرے پاس دوائی لینے نہیں آتے، کیا آپ کے صحابہ کو بیمار نہیں ہوتا؟ اس کی جو دوائیاں تھیں وہ ایکسپائر ہوگی پڑی، اس کی مجونیں خشک ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ بیمار نہیں ہوتے. تو اسلام میں جو ہے نا، جو بندہ اسلام کے اصولوں پر چلتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، وہ بیمار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. سخت ویسے بیمار ہو جانا، بخار ہو جانا، نظر کم ہو جانا، یہ تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے آپ کی، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو میجر بیماریاں ہوتی ہیں انسان کو آج کل، بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک وغیرہ، تو اب کینسر ہو گیا. تو اس انڈیا کے ڈاکٹر نے یہ ریسرچ کی ہے کہ اگر آپ جو ہے 30 دن تک کچھ نہ کھائیں پیئیں، صبح سے لے کے شام تک خالی پیٹ رہیں، تو آپ کا جو ہے آپ کینسر کی بیماری سے بچ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے نا. تو اب جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس روزہ رکھ لیا ہے تو آپ نے اس کے بعد صرف آپ کی بھوکا پیاسا رہنا روزہ ہے. میرے پیارے بچوں بھوکا پیاسا رہنا روزہ نہیں ہے. روزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تمام برائیوں سے بچنا ہے. یہ پریکٹس ہے آپ کی ایک مہینے کے لیے کہ آپ نے کسی کی چغلی غیبت نہیں کرنی, آپ نے جو ہے ٹی وی ڈرامے نہیں دیکھنے, فلمیں نہیں دیکھنی, اور کیا نام ہے آپ نے گانے باجے جو ہے گانے نہیں سننے, اور آپ نے فضول جو لغویات ہیں فضول باتیں نہیں کرنی, اللہ کا ذکر کرنا ہے. تو یہ پریکٹس ہے کہ آپ نے ایک مہینہ پریکٹس کر لیں اور اگلے 11 ماہ آپ نے اسی کو دہرانا ہے. لیکن ہم بالکل اس سے الٹ کرتے ہیں, ہم 11 ماہ پریکٹس کرتے ہیں, ایک مہینہ ویسے کا ویسے آپ فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں, ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں, نہ ہم تراویحاں پڑھتے ہیں, نہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, نہ ہم ٹائم سے نماز پڑھتے ہیں باجماعت. تو بچوں ہم نے نماز پڑھنی, کیا پڑھنا آپ نے؟ لڑکیوں نے گھروں میں نماز پڑھنی اور بچوں نے جا کے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنی ہے. کون کون آج سے باجماعت نماز ادا کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں انشاءاللہ. اور لڑکیاں کون کون نماز پڑھیں گی آج سے؟ سب بچے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ بھی کہیں, کیا کہیں؟ انشاءاللہ. تو ایک تو انگریز خاتون تھی, اس نے پوچھا کسی مسلمان سے بھئی یہ روزے کیا ہیں تمہارے؟ اس نے کہا کہ روزے ہم جب رکھتے ہیں تو ہم اس وقت جو ہے گالی گلوچ نہیں کرتے, ہم پوری نمازیں پڑھتے ہیں, ہم جھوٹ نہیں بولتے, ہم گانے نہیں سنتے, یہ وہ فلاں فلاں ساری. اس نے کہا تم تو بڑے خوش قسمت ہو. انگریزن نے کہا کیوں؟ کہ تمہیں ایک مہینہ سب بچنا پڑتا ہے, ہمیں تو پورا سال ہی یعنی کہ ہمیں پوری زندگی ہی ان کاموں سے بچنا پڑتا ہے. لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. ہم صرف رمضان کا مہینہ اپنا جو ہے نا جھوٹ نہیں بولیں گے, یا ہم صرف رمضان کا مہینہ اپنے گانے بازے نہیں سنیں گے. اب دیکھیں جب عید ہوتی ہے, عید کا دن بڑا برکتوں والا دن ہوتا ہے, یہ خوشی ہے, اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے ہمیں. لیکن رمضان کے بعد اب جب عید ہمیں ملتی ہے, عید کی خوشی, ہم اس میں پوری سے چاند رات بازاروں میں گزارتے ہیں. حالانکہ چاند رات کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ اپنے مسلح پہ گزاریں, اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن ہم ڈیک لگا لیں گے, گانے باجے گانے لگا کے تو ہم جو ہے خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہماری عید آئی ہے. تو ہم نے جو پورا مہینہ روزے رکھ کے باتیں کی ہوتی ہیں, اور سارے کے سارے عید والے دن ہم پھر یہ جو ہے نا گانے سن کے بازاروں میں گھوم کے اور نت نئے فیشن کر کے ہم سارا اپنے مال برباد کر لیتے ہیں. تو میرے پیارے بچوں آپ نے جو ہے اسلام میں جدت ہے, آپ ہر کام کریں لیکن اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں, ٹھیک ہے نا. اسلام آپ کو خوشی منانے سے منع نہیں کرتا, آپ خوشی منائیں, اپنے رشتہ داروں کے گھر جائیں, ان کی دعوت کریں, لیکن اس کا ہر دن یہ مطلب نہیں کہ آپ اونچی بات میں گانے لگائیں, آپ کا ہمسایہ بھی آپ سے جو ہے پریشان ہو. تو اب ہم جو ہے تقریر کرنے کے لیے بلاتے ہیں, اکبر کو آئے اور آ کر اپنی آواز میں جو ہے نا ہمیں تقریر سنائیں.